وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ اور آپ ان کو خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے غار میں، اور ہم ان کی کروٹیں دائیں جانب اور بائیں جانب بدلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھتے تو ضرور ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلتے اور آپ ضرور ان کے روب سے بھر جاتے۔ سبحان اللہ، نیند اتنی لمبی بھی ہو سکتی ہے، اور جب تک اللہ نہ اٹھائے بندہ نہیں اٹھ سکتا۔ اس لیے اگر آپ کو صبح اٹھنے کا پرابلم ہو نا تو اللہ سے دعا مانگ کے سویا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، آپ نے مجھے اٹھا دینا ہے، کیونکہ ہماری روحیں تو اسی کے پاس ہیں، وہ چاہتا ہے تو ہمیں لوٹاتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں لوٹاتا۔ اور پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وہ کروٹیں بھی بدل رہے تھے، اور پھر کتے کے ساتھ رکھوالی بھی ہو رہی تھی، اور اس پورے سین پر ایک روب طاری تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو مخلوق بھی اس کی مددگار ہو جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر رکھا ہے، انسان کے کام میں لگا رکھا ہے، تو عام انسانوں کا درجہ نا، لیکن خاص انسانوں کا درجہ کیا ہوتا ہے جب آپ اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں کہ پھر دل بھی مسخر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ زمین کی فطرت کیا ہے کہ جو جسم جو چیز اس کے ساتھ مسلسل لگی رہے اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کھانے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کروٹ کے بغیر بھی محفوظ رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنی سنت کو جاری رکھا۔ اور اصل بات یہی ہے کہ جب دل میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو چھوٹے بڑے معاملات سنور جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا، جب اللہ کا حکم آیا تو جگا دیا۔
کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے. سبحان اللہ، یعنی ان کو فیلنگ بھی نہیں تھی کہ بہت عرصہ گزر چکا ہے. دوسرے نے کہا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جتنا عرصہ تم ٹھہرے ہو. اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو پتا ہے، بس جو بھی ٹھہرے. بس اپنے میں سے کسی ایک کو اپنی چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ ان میں سے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، پھر وہ تمہارے پاس اس میں سے کچھ کھانا لے آئے اور وہ احتیاط سے کام لے اور تمہارے بارے میں کسی کو ہرگز خبر نہ ہونے دے. یعنی کس قدر محتاط بھی تھے. اب آپ دیکھیے کہ حقیقت میں توحید پر تھے نا، تو یہ پاکیزہ غذا کی بھی تلاش میں تھے، کیونکہ توحید شرک کی گندگی سے پاک کرتی ہے نا انسان کو. تو وہ پاکیزگی اس کے اندر پھر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی روح میں، اس کے خیالات میں، اس کی عبادات میں، جسمانی طور پر، اور اس کی رزق کی تلاش میں، اس کے کھانے میں. یعنی وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا آغاز شرک کی نجاست سے پرہیز کرنے میں ہے. پھر انسان کے اندر ایک میزان اور ایک معیار قائم ہوتا ہے اور اس کے مطابق پھر انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو انسان محتاط ہوتا ہے نا، وہ ایک اچھی زندگی گزارتا ہے. تو تقویٰ بھی محتاط زندگی کا نام ہے. اور مومن کو زندگی کے ہر معاملے میں سمجھداری اختیار کرنی چاہیے. جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، انے واہ کام نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس نے پوری انسٹرکشن دی کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. حالانکہ وہ بھی ان کا ساتھی تھا، لیکن اچھے ساتھی ایک دوسرے کو اچھی ایڈوائس بھی دیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار بھی چھوڑا، اپنا مال بھی لگا رہے ہیں اور اپنی جانوں کو بھی رسک پہ ڈالا ہوا ہے. اور اتنی اہم ہدایت دیتے ہیں، وَلْيَتَلَطَّفْ. یہاں قرآن کا نصف ہو گیا الحمدللہ، کہ آج 30 دنوں میں کم از کم ہم نصف پر پہنچ گئے انشاءاللہ. تو وَلْيَتَلَطَّفْ یہ لفظ آپ کو لطف و کرم، نرمی اور اخلاق کا سبق دیتا ہے. یعنی یہ قرآن کی تعلیم ہے. آپ کسی کا دل بھی نہیں جیت سکتے جب تک آپ اچھے اخلاق سے میٹھا بول نہ بولیں. یعنی بعض اوقات لوگ آپ کے نام کی وجہ سے، آپ کے کام کی وجہ سے، آپ کے مال کی وجہ سے آپ کی عزت کر سکتے ہیں، لیکن وہ صرف اوپر اوپر سے ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کا بول میٹھا ہے، آپ کا معاملہ نرمی پر مشتمل ہے، تو لوگ دل سے آپ کی قدر کریں گے. محبت فاتح عالم، آپ دل جیت جاتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، تو غیر ضروری سختی اختیار کر لیتے ہیں، غیر ضروری روب جمانا شروع کر دیتے ہیں، دھونس دھاندلی سے بات کرتے ہیں، شاید اس طرح ان کی بات جلدی سنی جائے گی. ٹھیک ہے، ہر ایک کا ایک انداز بھی ہوتا ہے، لیکن جو بھی کوئی انداز ہے اس میں نرمی لے کر آئیں ہم سب. اور آغاز کہاں سے کریں گے؟ اپنے گھر والوں سے. اور اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں اپنی ملت میں لوٹا لے جائیں گے، اور تب تم ہرگز فلاح نہ پا سکو گے. یعنی دین چلا گیا تو کوئی خوشی باقی نہیں رہے گی. اور ان کا ایک ہی مقصد، ایک ہی گول تھا، اور وہ اپنے دین کو بچانا اور قوم کے دین میں واپس نہ جانا. تو انہوں نے کامیابی کو دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جوڑا کہ دین بچے گا تو کامیاب ہوگے. او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. اگر انہوں نے تمہیں پکڑ لیا اور واپس اپنے دین میں لے گئے تو پھر تو تمہاری کوئی فلاح ہے ہی نہیں. اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا. وہ چھپنا چاہ رہے تھے، اللہ نے راز کھول دیا. جتنا ایسا چھپانا تھا چھپا لیا، اور اب وقت آ گیا تھا کھلنے کا. فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے. اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں. جب وہ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک یادگار عمارت بنا دو. ان کا رب انہیں زیادہ جانتا ہے، اللہ کو زیادہ معلوم ہے ان کا معاملہ. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب لوگوں کو پتا چلا تو اس کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گئے. اب جب فوت ہوئے تو اب ان کا کرنا کیا ہے؟ چونکہ تو بڑی غیر معمولی نشانی تھے، اس لیے آپس میں مشورے ہونے لگے. اور ایک مشورہ یہ تھا کہ ان کے اوپر یادگار عمارت بنا دی جائے. وہ لوگ جو ان کے معاملے میں غالب آ گئے کہنے لگے ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو نیند میں بھی ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. آپ کو پتا ہے سوتے ہوئے ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے آس پاس کیا چل رہا ہے، اور کیا جنات کھڑے ہیں یا فرشتے کھڑے ہیں یا کیڑے مکوڑے ہیں کہیں، یا ہم خود کسی ایسے پہلو پہ لیٹ گئے کہ اٹھے تو صبح اٹھا نہ جائے. یہ ساری حفاظتیں سوتے ہوئے ہماری اللہ تعالیٰ کرتا ہے. لیکن جو خاص اولیاء ہیں ان کی اور زیادہ مدد کرتا ہے. اور اگر وہ نیند میں حفاظت کرتا ہے تو کیا بیداری میں نہیں کرے گا؟ بیداری میں بھی کرے گا. اور یہاں پر ان وعد اللہ حق، یہ آیت قرآن میں 10 بار آئی ہے، اور اس کے باوجود لوگ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے
اور جب کوئی وعدہ دیر سے پورا ہوتا ہے تو حسن ظن ختم کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے بارے میں گمان ہی خراب کر لیتے ہیں اپنا۔ ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، غیب کے بارے میں اٹکل کے تیر چلاتے ہوئے، اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، عدد جاننا امپورٹنٹ نہیں، انہیں بہت تھوڑے لوگ ہی جانتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا بحث نہ کیجیے۔ کتنی زبردست تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس قسم کی باتیں زیادہ نہیں کرنی چاہیے، اور ان پہ جھگڑے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ 8 تراویحیں ہیں یا 20 ہیں، اور آپ ان میں سے کسی ایک سے بھی ان کے بارے میں کچھ مت پوچھیں۔ چیپٹر کلوزڈ، اس موضوع پہ بات نہ کیجیے۔ اتنی خوبصورت رہنمائی ہے نا یہ کہ بیکار کی باتوں میں مت الجھو۔ اچھا، ہم لوگ جب کوئی کہانی پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں یا کچھ، تو اس میں ان چیزوں پر، اسٹیٹسٹکس پر اور نمبر پر اور عدد پر اور شماریات پر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ کوئی گھر میں آ جائے تو کتنے لوگ آ گئے، کہیں جانا ہے تو کتنے جانے، ہر وقت گنتی، کتنے پیسے باقی ہیں، کتنے آئے کتنے گئے۔ بہت زیادہ حساب کتاب نہ کیا کرے۔ ٹھیک ہے، ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ بھئی گزارا ہو جائے گا مہینے کا، لیکن ہر وقت گنتی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو خاص طور پر منع کیا تھا کہ تم گن گن کر نہ دیا کرو، ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا۔ اور جو بہت لوگوں کا حساب کرتا رہتا نا، اس کا بھی حساب ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسائل کے اندر جھگڑا کرنے کی بجائے اور بحث مباحثہ کرنے کی بجائے علم اور دلیل کی بنیاد پر بات کرنے کی صلاحیت حاصل کریں۔ اور جو علم کی بنیاد پہ بات نہیں کر سکتا نا دلیل کے ساتھ، تو وہ کسی رائے دینے کا حقدار بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی حق نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا اوپینین دیتا پھرے۔ ایک اور چیز بڑی خوبصورت ہے یہاں کہ علم اور نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں ان کے کتے کا بھی ذکر ہے کیونکہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں تھا، ان کا محافظ تھا۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی کتوں کا ذکر بڑی اچھے الفاظ میں آیا ہے۔ اور وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایسے لوگوں سے فتویٰ نہیں لینا چاہیے جو فتویٰ دینے کے قابل نہ ہو، جن کے پاس علم نہ ہو۔ ہر ایک سے مسائل نہیں پوچھتے، علم والوں سے بس پوچھتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کے پاس نہ علم ہوتا اور نہ ان کے درمیان کوئی علم والا ہوتا ہے، اور بیکار کی بحث کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ بحثیں لڑائی پر اینڈ ہوتی ہیں اور تعلقات تک خراب ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں بھی ایسے جھگڑے ہوتے ہیں، بغیر علم کے اپنا کوئی اوپینین بنا لیتے ہیں اور پھر اس پہ اصرار کرتے ہیں، اور پھر دوسروں کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو نہ مانے اس سے بائیک آؤٹ کر لیتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ان حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا
وأعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ اور آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے کہ میں یہ کام کل ضرور کر دوں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی آئی ہے کہ جب فیوچر میں مستقبل میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں، عزم کریں، تو اس میں ادب یہ ہے کہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف لوٹائیں، انشاءاللہ ضرور کہیں، کیونکہ وہ غیب کو جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر وہ ہوتا تو کیسے ہوتا، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اور اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام جب بیچ میں آ جاتا ہے نا تو اس کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ کام آسان کر دیتا ہے۔ اور اگر جسٹ ان کیس کسی وجہ سے انسان وہ کام نہیں کر پاتا اور انشاءاللہ کہا ہوتا ہے تو اس کا وعدہ نہیں ٹوٹتا، اس کی قسم نہیں ٹوٹتی، تو انشاءاللہ کہنے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، لیکن غلط بیانی کے طور پر نہیں کہ جب آپ کا ارادہ ہی نہ ہو اور پھر آپ ساری بات اللہ پہ ڈال دیں، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیجیے اور کہہ دیجیے امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں بھلائی سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ کو یاد کرنا اللہ کا ایک قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو جب کوئی چیز بھول جائے تو کیا کرے، اللہ کا ذکر شروع کر دے، چاہے درود شریف پڑھیں، چاہے تسبیح پڑھیں، چاہے کچھ بھی، لا الہ الا اللہ پڑھیں، انا للہ پڑھیں۔ تو بھول کا علاج ذکر میں ہے، کسی چیز کو بھی بھولنے کا اور ویسے بھی غفلت سے نکلنے کا علاج۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں میرے ذہن میں کوئی مسئلہ آتا ہے یعنی جس کا مجھے حل نہیں ملتا تو میں اللہ سے 1000 بار استغفار کرتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے کھول دیتا ہے۔ ہر مشکل کا علاج استغفار میں ہے، تو علمی مسائل میں جو مشکلات آتی ہیں ان کا حل بھی اسی میں ہی ہے۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ کسی موقع پر آپ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا تو پھر کیا کریں، جب یاد آئے فوراً لے لیں، کیونکہ بھولنے کا سبب شیطان ہوتا ہے۔ شیطان ہم سے ضروری اہم چیزیں بلوا دیتا ہے، اور اللہ کا نام لینا تو ویسے ہی بلوا دیتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان دور ہوتا ہے اور وہ چیز جو ہوتی ہے وہ دماغ میں آ جاتی ہے۔ اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے اور انہوں نے 9 سال مزید بڑھا دیے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی اس مدت کو زیادہ جانتا ہے جو وہ ٹھہرے رہے۔ آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم اسی کے پاس ہے، کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا کوئی ان کا دوست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور اللہ نے اپنے علم کی تعریف بھی کی ہے، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ ہی کو زیادہ پتا ہے کہ وہ کتنا ٹھہرے ہیں، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اس علم میں شریک نہیں ہو سکتا جو غیب کا علم وہ رکھتا ہے۔ اور آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے جو وحی کیا گیا ہے اسے پڑھتے رہیے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ اور آپ خود کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور آپ اپنی آنکھیں ان سے نہ پھیریے
کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہوں اور کسی بھی ایسے شخص کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جو وحی کے ذریعے آپ کو ملا اس کو پڑھتے رہیے. ٹھیک ہے, یعنی قرآن پڑھتے رہیے. یعنی قرآن ایسی کتاب نہیں جو ایک دفعہ آپ نے سلیبس کی کتاب کے طور پر پڑھی اور جب کورس ختم ہو گیا تو اس کو بند کر کے رکھ دی. نہیں, پڑھتے رہیے. اگر اللہ کے رسول کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پڑھتے رہیے تو پھر ہمیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے. اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں, یعنی اللہ کی یہ بات نہیں بدلی جائے گی. جو اللہ نے کہہ دیا اس کو کرنا ضروری ہے, کیونکہ پناہ بھی اسی کے پاس ہے ہر مشکل اور فتنے سے بچنے کے لیے. اور پھر اہم ہدایت یہ کہ ذکر کرنے والوں, اللہ سے محبت رکھنے والوں کی صحبت اختیار کیجیے. حالانکہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, تو یہاں پر اس کے لیے وصبر کا لفظ آیا. اصل میں اگر دیکھا جائے تو کسی کے بھی ساتھ رہنا صبر کا تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور لانگ ٹرم رہنا وصبر, یعنی اپنے آپ کو جما کے. صبر کیا ہوتا ہے؟ روک کے رکھنا, جما کے رکھنا. نیک سے نیک لوگ ہوں, ذکر کرنے والے ہوں, دیندار ہوں, سب کچھ ہو, لیکن انسان اپنی ذات میں دوسرے کے لیے ایک بوجھ ہے. بعض اوقات بڑی بڑی باتیں اگنور کر جاتا ہے اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کتنی محبت ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خواہ اس پہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہو گیا, وہ کہیں دروازہ سے کیوں بند کیا, فلاں چیز رکی. ایسا نہیں ہوتا کہ اس ریاکشن سے کوئی محبت ختم ہو جاتی ہے. کام وہ بھی محبت میں ہم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو ہم بہترین ٹیم بنا سکتے ہیں, بہترین خاندان بنا سکتے ہیں, بہترین کام کر سکتے ہیں. کیونکہ اکیلے کچھ نہیں ہوتا, دوسروں کی مدد چاہیے ہوتی. جب آپ دوسروں سے مدد لینے لگتے ہیں تو وہ آپ کے سانچے میں نہیں ڈھلے ہوتے, وہ اپنی ایک الگ پرسنالٹی ہوتے ہیں. اب ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ, الائنمنٹ اور ان کے ساتھ مل کے چلنا صبر کا تقاضا کرتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کے رکھیے. یعنی صبر کی کئی قسمیں ہیں نا. تو یہاں پر اچھی صحبت کو لازم کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اچھے لوگ یا اچھا دوست کون ہو سکتا ہے؟ جو آخرت اورینٹڈ ہو اور اللہ کی رضا چاہتا ہو. آپ یہ دیکھیں نا, یہاں جو ان کی خوبی بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کا چہرہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کی بنیادی کوالٹیز بتا دی گئی. ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے. یہ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہماری زندگی میں ایسے دوست ہیں جو صبح شام رب کو پکارتے ہوں؟ چلو دوست نہ صحیح, کوئی رشتہ دار, کوئی ساتھی, کوئی ایسے لوگ ہیں جو صرف اس کا چہرہ چاہتے ہوں, صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور کوئی مقصد نہ ہو زندگی میں, ہر کام اس کے لیے کرے. اچھا, ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا صبر تو ہے ہی کسی کے ساتھ بھی رہنے میں, لیکن وہ بڑا آسان بھی ہے. کیونکہ آپ کو پتا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے نا اللہ کے لیے کر رہا ہے, لہٰذا آپ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں, یا پھر آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ اس کے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں, آپ اس کو شاباش دیتے ہیں. اس کا اخلاص, اس کا جو اللہ کی محبت ہوتی ہے نا, وہ آپ کی زندگی میں بھی شیرینی گھولتی رہتی ہے. یعنی وہ محبت ایک طرح سے ٹرانسفر بھی ہو رہی ہوتی ہے, اس کی اپنی ویوز ہوتی ہیں. جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ کی محبت میں کام کرتے ہیں, ان کی دوستی جو ہے وہ بڑی خوشگوار بھی ہوتی ہے. اور پھر یریدون وجہہ میں بعض لوگ اس کو رضا کے معنی میں بھی لیتے ہیں, یعنی خوشی ہو, غمی ہو, راحت ہو, تکلیف ہو, نعمت ہو, نعمت نہ ہو, ہر حال میں وہ راضی ہیں, خوش ہیں. صبر ایسا کہ کوئی شکوہ ہی نہیں کسی چیز کے بارے میں. اور پھر ساتھ ہی روک دیا گیا, ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں جانا جن کا دل غافل ہو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. کتنی کلیئر کٹ ڈائریکشن دی جا رہی ہے. اور کیا یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ کیا ہم اس کے محتاج نہیں ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہوں؟ تو تلاش کیجئے, ان کی طرف خود آگے بڑھیے. ہم انتظار میں رہتے ہیں نا کہ لوگ ہمیں آ کے تو سلام کریں گے اور ہم سے دوستی کریں گے. تو تعلق دو طرفہ ہوتا ہے, کوئی بھی تعلق ون سائیڈڈ نہیں رہ سکتا. اور یہاں پر دل کا غافل ہونا یہ انسان کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. انسان کی غفلت جو ہے اور وقت کا ضائع کرنا, ٹائم ویسٹڈ جو ہے, یہ بہت نقصان کی چیز ہے. اور یہاں ان آیات میں کسی کی بھی پیروی کرنے کا معیار بتا دیا گیا ہے کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے تم اس کی پیروی نہ کرو. تو قیادت اور اطاعت کے لائق کون شخص ہے؟ جس کا دل اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو, جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو, جو اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر ترجیح دے, جو اپنے وقت کی حفاظت کرے اور جس کے اعمال درست ہوں. ذکر اور خواہش پرستی یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. ذکر اللہ کی طرف بلندیاں دیتا ہے اور خواہش پرستی انسان کو انتہائی گہرائی میں گراتی ہیں. تو خواہش پرست لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بچیے جو صرف دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں. ان کا ہم و غم ہی دنیا ہے.
کیونکہ ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچنا اور دنیا ہی کو چاہنا، ترید زینت الحیات الدنیا، تو حیات دنیا کی محبت اگر دل میں جڑ پکڑی ہوئی ہے، اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، تو پھر آخرت کی رغبت نہیں ہوگی، اور جس کے اندر یہ کیفیت ہو تو پھر وہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ تو دو انتہائی ہوتی ہیں، ایک افراط اور ایک تفریط۔ ٹھیک ہے، افراط کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، اور تفریط کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کے اصل مقام سے بھی نیچے کر دینا۔ تو ان دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، سو جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر یہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ فریاد رسی کیے جائیں گے جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کتنی بری پینے کی چیز اور کتنی بری آرام گاہ۔ آج انسان کے پاس آزادی ہے، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے۔ وہ آزادی اچھی نہیں جو قید خانے تک لے جائے، وہ قید اچھی جو انسان کو آزادی دلا دے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو جو اچھا عمل کرے گا ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ یعنی اچھا عمل چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تو قابل قدر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل سے نکلی ہوئی اللہ کی حمد، محبت سے کی ہوئی تسبیح تھوڑی بھی ہوتی ہے لیکن وہ بڑے بڑے اعمال سے بھی زیادہ وزنی ہو جاتی ہے۔ اللہ کو چاہیے کیا؟ احسن عمل۔ صرف عمل نہیں چاہیے، ہم کہتے ہیں نا اچھا عمل کر لو، عمل صالح کر لو۔ اللہ کیا چاہتا ہے ہم کیا کریں؟ احسن عمل کریں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی ہم سے صرف عمل نہیں دیکھے جا رہے، یہ دیکھا جا رہا ہے احسن عمل کس کا ہے، جو ظاہر میں بھی اچھا ہو اور اس کے پیچھے نیت بھی بہت اچھی ہو۔ اور جب وہ احسن ہوگا اور پورے دل کے جذبے کے ساتھ کیا ہوگا تو خواہ وہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی انسان صدقہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کو قبول کرتا ہے، تو وہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ تو عمل میں کیا خاص بات یاد رکھیں گے؟ خوبصورتی سے عمل کریں، مارے بندے نہیں، اور بیزاری سے نہیں، اور تھکے ہارے نہیں، اور جلدی جلدی نہیں، اور گھٹیا قسم کا نہیں۔ کوئی بھی کام ڈو یور بیسٹ، چاہے عبادت ہے، چاہے کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہے، چاہے کسی سے تعلق بنانا، چاہے کسی سے تعلق کاٹنا ہے۔ طلاق کے معاملات میں کیا کہا گیا؟ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کسی سے الگ بھی ہو رہے ہو، اختلاف بھی ہو گیا ہے تو بھی جمیل، ہر چیز کے اندر ایک خوبصورتی لاؤ۔ احسن کا لفظ حسن سے ہے نا، یعنی کام ایسا ہو جو دیکھ کے دل خوش ہو، کھانا ایسا پکائے کہ جو دیکھ کے دل خوش ہو اور کھا کے اس سے بھی زیادہ خوشی ہو، لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اور محنت سے زیادہ صبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہیں۔ جنت بڑی خوبصورت ہے نا، تو خوبصورت جگہ جانے کے لیے کیا چاہیے؟ خوبصورت عمل چاہیے۔ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے۔ وہاں وہ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کتنا اچھا بدلہ اور کتنی اچھی آرام گاہ، ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ نیک عمل کرتے ہوئے یا زندگی کے امتحان میں کبھی تھک جائیں، کچھ آزمائشیں بڑی سخت ہوتی ہیں، انسان کہتا میں نے بہت دعائیں کر لی، سب کچھ، اب میں تھک گیا ہوں، اس وقت پھر اٹھ جائیں کہ آرام کی جگہ تو جنت ہے۔ اگر یہاں میں نے صبر کر لیا اور اچھا عمل کیا تو ساری تھکاوٹیں ایسی دور ہوں گی کہ دوبارہ کبھی آئیں گی بھی نہیں۔ جنات و عدن، عدن ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی قیام کرے اور وہاں سے جانا ہی نہ چاہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں کوئی جگہ بتائیے، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں انسان کہے کہ بس یہاں سے تو میں جانا ہی نہیں چاہتا، الا ذکر کی مجلس ہے جن کا دل لگتا ہے اس میں۔ تو جن کا دل اللہ کی یاد میں لگتا ہے نا، اور ایسے لوگوں میں بیٹھ کے لگتا ہے کہ وہاں سے اٹھنا نہیں چاہتے، تو وہ پھر وہاں بھی اللہ کی یاد جہاں ہوگی اور اللہ کی جنت ہوگی، وہاں سے بھی کبھی ہلنا نہیں چاہیں گے۔ اللہ کا دیدار ہوگا نا وہاں، تو حرم سے آنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو ان کے لباس اور ان کے زیورات اور ان کی خوشبو اور ان کی صحت، ہر چیز قابل رشک ہوگی۔